اور مبارک سا آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے 27ویں شب جو ہے وہ مغرب کے بعد شروع ہو جائے گی۔ اکثر محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے شب قدر کو مجہول رکھا، اس کو متعین نہیں کیا کہ کون سی رات کے اندر شب قدر ہے، لیکن زیادہ تر کی رائے یہ ہے کہ 27ویں شب قدر کی رات ہے، لیکن زیادہ اصح قول جو ہے وہ یہ ہے کہ 5 طاق راتیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو تلاش کرو۔ ناظرین کرام، آج الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، سبحان اللہ، اور جو ہے ہم اس رمضان المبارک کی برکتیں اور سعادتوں کو جمع فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اس رات کے متعلق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر کے اندر۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ کے اندر نازل کیا۔ لوح محفوظ سے جو بیت العزت ہے آسمان دنیا، وہاں پہ جو ملائکہ کا جو بیت اللہ ہے، بیت العزت، وہاں پر اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو آج کی رات کے اندر، شب قدر کی رات کے اندر، لیلۃ القدر کی رات کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ اور اس کے بعد اس قرآن کو 23 سال کے اندر نجمن تھوڑا تھوڑا جیسے جیسے حالات اور واقعات درپیش ہوتے تھے، واقعات اور مناسب صورتحال کو اللہ رب العزت دیکھتے ہوئے موقع مناسبت سے صورتوں کا، آیتوں کا نزول فرماتے تھے۔ 23 سال کے اندر پورا قرآن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ ناظرین کرام، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر اللہ خود ہی سوال کرتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی اور زیادہ متوجہ کرنے کے لیے۔ لیلہ عربی میں کہتے ہیں رات کو، اور قدر کہتے ہیں جس کی عظمت ہو، جو قدر والی چیز ہو، جو عزت والی چیز ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے خود ہی جواب دیتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، ایک شان نزول چشتی صاحب نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں اس کی عمر بہت زیادہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ پھر دوسرا ایک اور محدثین مفسرین بیان کرتے ہیں اس آیت کے، اس سورت کے شان نزول میں، کہ بنی اسرائیل کے 4 انبیاء کرام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، یہ چاروں انبیاء کرام جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے طویل عمریں عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے یعنی کہتے ہیں کہ 80 سال تک ایسی عبادت کی تھی کہ پلک جھپکنے تک بھی اللہ سے متوجہ اپنی توجہ ہٹائی نہیں تھی، ایسی عبادت کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں انبیاء کرام کے واقعات صحابہ کو سنائے تو صحابہ نے رشک کیا، کہ فرمایا اللہ کے رسول کہ یہ تو ہم سے بنی اسرائیل کے لوگ، ہم سے جو پچھلی امتیں ہیں وہ تو ہم سے پھر اعمال میں آگے بڑھ جائیں گی، کیونکہ ان کی عمریں زیادہ تھیں، اور افسوس کا اظہار کیا۔ اسی افسوس کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس سورہ قدر کا جو ہے نزول فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ عربوں کے اندر، یعنی آج کل ہماری اصطلاح کے اندر ایک زمانہ تھا کہ لاکھوں کہتے تھے، لاکھوں روپیہ، لاکھوں، پھر ہوا کروڑوں، پھر ہوا اربوں، پھر ہوا اب کھربوں، اب کھربوں سے آگے کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو اس زمانے کے اندر عربوں کے اندر جو ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو الف ہے 1000، یعنی یہ سب سے بڑا عدد تھا، اس سے آگے کا کوئی عدد نہیں تھا۔ اگر اس سے آگے کا عدد ہوتا تو اللہ رب العزت اس عدد کو بھی بیان کرتے، لیکن اس کو آگے کیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خیر کا لفظ فرما دیا کہ یہ خیر جو ہے عربی زبان کے اندر، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ تو ایک حد بیان کی ہے کہ اتنی عبادت، اتنی مہینوں کی مقدار تک یہ عبادت ہوگی، اس کی فضیلت ہوگی، لیکن خیر سے یعنی اس کو اللہ رب العزت واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے بڑھا دے۔ ناظرین کرام، یعنی 83 برس، یعنی 1000 مہینے بنتے ہیں، 83 برس اور کچھ مہینے بنتے ہیں۔ اگر کوئی خوش نصیب جس کو زندگی میں صرف 10 راتیں نصیب ہو جائیں، صرف 10 راتیں،
تو اس کو آپ اندازہ کریں 8300 سال جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے عطا فرما دی، یعنی صرف 10 راتیں اس کو مل جائیں۔ اب پھر آگے فرماتے ہیں تنزل الملائکہ، کہ اس رات کے اندر فرشتے اترتے ہیں۔ محدثین کرام نے بیان فرمایا کہ فرشتوں کے اترنے کی وجوہات بیان کی۔ ایک وجہ محدثین یہ فرماتے ہیں، مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا اور جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، جو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو فرشتوں نے اس کے جواب میں فرمایا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اللہ اب ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو فساد پھیلائے گی، جو خون ریزی کرے گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے انسان کے پیدا ہونے میں اللہ سے اعتراض کیا تھا کہ اللہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کے لیے کافی ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے۔ تو فرشتوں نے کہا، اللہ نے کہا کہ تم نے اس مخلوق کے پیدا ہونے پہ اعتراض کیا تھا، تنزل الملائکہ، آج کی رات اترو اور دیکھو کہ جس مخلوق پہ تم نے اعتراض کیا تھا آج وہ مخلوق جو ہے کوئی سجدے کے اندر ہے، کوئی قیام کے اندر ہے، کوئی رکوع کے اندر ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی سجدے کے اندر رو رہا ہے، کوئی جو ہے تسبیحات کا اہتمام کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فخریہ طور پر فرشتوں کو کہتے ہیں اے فرشتوں دیکھو کہ یہ وہ مخلوق ہے جس کے پیدا کرنے میں تم نے اعتراض کیا تھا، آج جو ہے وہ دیکھو کس طرح سے جو ہے مجھے راضی کر رہی ہے۔ تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا، پھر والروح فرمایا۔ دیکھیں والروح جو ہے علماء کرام فرماتے ہیں، اکثر مفسرین نے فرمایا اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، کہ اس رات کے اندر اسپیشلی حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اور ہر گھر کے اندر، ہر مسجد کے اندر، ہر جگہ جہاں پر لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ قیام کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت کے اندر مشغول ہوتے ہیں، ان سے جا کر مصافحہ کرتے ہیں۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایک خاص قسم کی مخلوق ہے جو اس رات کے اندر اللہ رب العزت اتارتے ہیں۔ بعض یہ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کی جماعت ہے جو اس سے پہلے جو ہے کبھی پورے سال میں نہیں اترتی، اس رات کے اندر اسپیشلی اللہ رب العزت اتارتے ہیں ان کو۔ لیکن زیادہ اصح قول جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ ہیں اور جو ہے تمام کے تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اور اپنے رب کی اجازت سے، اس کے اذن سے، اور جو ہے ہر حکمت والا جو کام ہے وہ جو ہے وہ فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور جو ہے ہر ایک کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں۔ اور جو ہے یہ سلامتی پوری رات کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ صرف کسی ایک لمحے کے اندر ہے یا کسی ایک گھڑی کے اندر ہے، نہیں، یہ غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک جو ہے مطلع الفجر، جب تک سورہ فجر طلوع نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ تمام کی تمام سعادتیں اور برکتوں کا جو ہے وہ نزول ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ رات آج ہو سکتا ہے آج کی رات ہو سکتا ہے کل 29ویں شب ہو سکتا ہے جو ہم گزار چکے ہیں وہ ہو۔ میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کو اس شب کو مجہول کیوں رکھا، متعین کیوں نہیں کیا۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد اس کی تھوڑی سی آپ کے سامنے تشریح پیش کروں گا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے، آپ کو جب جیسی پتہ چلا شب قدر کے بارے میں تو آپ نکلے تاکہ صحابہ کو خبر دے دیں کہ کون سی رات شب قدر ہے۔ جیسی باہر نکلے تو دو صحابی، ایک عبداللہ اور ایک کعب بن مالک، وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ان کے جھگڑے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی طرف متوجہ ہو گئے تو ان کے جھگڑنے کی وجہ سے جب ان میں انوالو ہو گئے تو آپ کو یہ رات جو ہے وہ بھلا دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جھگڑے کی وجہ سے مجھ سے جو ہے شب قدر کی جو متعین ہونا ہے اس رات کو بھلا دیا گیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اسی کے اندر جو ہے اللہ کی کوئی بہتری ہوگی، اسی کے اندر کوئی اللہ کی خیر ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ خیر کس اعتبار سے؟ دیکھیں دو اعتبار سے۔ ایک اعتبار تو یہ ہے کہ جو لوگ گناہگار ہیں، جن کی زندگی جو ہے گناہوں کے اندر گزری بھی ہے اور جو رمضان کے اندر بھی گناہ کرتے ہیں، اگر جو ہے وہ متعین کر دیا جاتا کہ 27ویں شب یا 21ویں شب قدر ہے تو وہ کیا کرتے کہ اسی رات کے اندر عبادت کرتے صرف، اور کوئی رات عبادت ہی نہ کرتے۔ چلیں اگر ایسا ہوتا کہ وہ، یعنی پھر ایسا بہت سے لوگ ایسے ہوتے کہ جن سے وہ رات ہی چھوٹ جاتی، جب وہ رات چھوٹ جاتی